اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری جملہ آپ صلی اللہ یا آخری کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا وہ کیا تھا میرے بھائی؟ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ بتا دو نبی کو کس طرح نماز پڑھے، کس وقت میں نماز پڑھے، اور پھر میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے نماز تاخیر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر بد دعا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 13 یا 14 دن بیمار رہے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ سوموار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا، سوموار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور ان ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے رہے۔ اخیر میں انتقال سے 2 دن یا 3 دن پہلے، انتقال سے 2 دن یا 3 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو جو بیماری ہوئی تھی وہ بخار ہوتا تھا، سخت بخار اور سر درد ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت سخت یعنی سر بہت زیادہ درد کرتا تھا۔ انتقال سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دے چکے، آپ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ حکم دے چکے تھے کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ اس سخت درد کے حالت میں اور صحابہ کرام سے آپ نے کہا، اپنے ازواج سے فرمایا کہ میرے سر پر پانی ڈالو۔ سر پہ پانی ڈالا گیا، 1 نہیں 2 3 4 5 بالٹی پانی ڈالے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پیٹھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اور آخری جملہ میں نے کہا کہ الصلاۃ والصلاۃ، اسی لیے علماء کرام اور صحابی، کسی صحابی کے بارے میں آتا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی نماز چھوڑی ہو، بلکہ میں نے بتایا کہ تاخیر سے جو لوگ آتے تھے وہ عام طور پر کون ہوتے تھے؟ منافق ہوتے تھے۔